أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيعين المرسلين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الزهراء بحق الزهراء اشف صدر الزهراء بظهور حجة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم محبان ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کہنے والے میرے محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ سب سے پہلے تو ہم خداوند عالم کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہ چینل کے ذریعے ہم اور آپ ساتھ مل کر ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کہہ سکے، ویلکم کر سکے، اس کا استقبال کر سکے۔ اور عزیزان محترم، میرا آپ سے یہ سوال کہ ہمیں جب پتہ ہو کہ ہمارے درمیان اگر کوئی شخصیت آنے والی ہے، وہ بہت زیادہ بلند مرتبہ ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، تو پھر اس کا استقبال ہمیں جتنی زیادہ اس کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ بہترین انداز میں ہم اسے اہلاً و سہلاً کہیں گے۔ اور عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان کی پہچان کرنے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کا کتنا فائدہ ہے، کتنی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو ہے وہ یہ امید رکھے کہ یہ 30 دن نہیں بلکہ 12 مہینے ماہ رمضان ہو۔ آئیے عزیزان محترم، ہم جو ہے کچھ پوائنٹس طے کیے ہیں میں نے، اسے دیکھے کہ ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کیسے بہترین انداز میں کہہ سکے، ویلکم کیسے بہترین انداز میں کر سکے۔ تو سب سے پہلے تو 3 روزے رکھنے ہیں اس کے استقبال کے لیے، آخری شعبان کے 3 روزے، اور جس کے بارے میں آئیے ہم ہمارے نبی کی بزمگ میں جا کر دیکھیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا نبی خدا بتائیے سب سے بلند درجہ روزے کون سے ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا کہ سب سے بہترین روزے وہ ہے کہ جو احترام ماہ رمضان کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، کیا کہنا مولا امام رضا علیہ السلام
بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری 3 روزہ کا ثواب جو ہے گویا ایسا ہے کہ پوری زندگی اس نے روزے رکھے ہو، ایسا ثواب اسے ملے گا۔ پروردگار عالم جو بھی مومن و مومنات روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزے کو قبول فرمائے، اور کل کا ایک روزہ باقی ہے، آخری روزہ جو نہیں رکھتا ہے پروردگار عالم اسے بھی توفیق عنایت فرما دے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا استقبال تو ہم روزے کے ذریعے کریں گے، دوسرا استقبال ہمیں کیسے کرنا ہے؟ تو عزیزان محترم، خاص طور سے ماہ رمضان میں خداوند عالم ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے گھر پہ مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی بلند درجہ شخصیت کے وہاں ہمیں مہمان بن کے جانا ہے تو ہم کیا کیا تیاری نہیں کریں گے؟ عزیزان محترم، بہترین لباس پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، یہ وہ بہترین انداز میں جانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے تحفے لے کر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہم تیاریاں کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو خود خداوند عالم ہے اور اس کے پاس ہمیں جانا ہے خلوص دل کے ساتھ، ہمارے گناہوں کو بخشوا کر پروردگار عالم ہمیں یہ 2 دن جو بچے ہیں اس میں ایسی توفیق عنایت فرما دے کہ وہ جیسا میزبان ہے ویسے مہمان ہم بن کے جائے۔ اور اس کے لیے بہترین جو ہے وہ چاند رات کا غسل ہے۔ اور عزیزان محترم، جب ماہ شعبان کا سورج غروب ہونے لگے، تب غروب آفتاب کے وقت نزدیک ہو، تب جا کے ہمیں یہ غسل کرنا ہے، اور اس غسل میں ہم بہت زیادہ نیتیں لا سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے میں آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس غسل میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیت توبہ کی لے آئے۔ اور عزیزان محترم، ہمیں توبہ کس انداز میں کرنا چاہیے؟ تو بے شک صحیفہ کاملہ کی دعائے توبہ ہے، دوسری کہیں زیادہ دعائے توبہ ملتی ہے، استغفار جامعہ ہے، لیکن عزیزان محترم کیا کہنا تحفہ بین الحرمین کتاب کا، کہ جس میں جو ہے علماء نے بہترین انداز میں استغفار کے جملے جو ہے بہترین دعاؤں سے لیے ہیں اور قرآن مجید سے بھی لیے ہیں بہترین جملے، اور اسے جمع کیے ہیں، اور وہ 100 استغفار جو ہے وہ تحفہ بین الحرمین میں ہے۔ اور عزیزان محترم، کسی کے پاس اگر بک نہیں ہے تو وہ فکر مند نہ ہو، انشاءاللہ یہ گروپ میں جو ہے وہ بک کی PDF ڈال دی جائیں گی۔ تو آئیے ہم آگے بڑھے، اس میں کس طرح سے استغفار کیا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طرح سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں اور کس کس گناہ کے لیے ہمیں معافی مانگنا چاہیے۔ عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں اس کے کچھ استغفار جو ہے اس میں کہ کیا کہہ رہے ہیں استغفار میں۔ استغفر اللہ لکل ذنب یعزی الشیطان ویغضب الرحمن، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے خدایا میں اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں کہ جس سے میں نے شیطان کو راضی کیا ہے اور رحمان کو غضبناک کیا ہے۔ پھر آگے ہم نے جو رات میں کیے ہیں گناہ، دن میں کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں، علن اعلان کیے ہیں، وہ سارے گناہ خداوند عالم ہمارے معاف کر دے۔ اس طرح سے اس میں معافی مانگتے۔ پھر آگے ہے کہ یورث الفقر، کہ جو فقیری کو لے آتے ہیں عزیزان محترم، وہ گناہ کو معاف کر دے، وہ گناہ کو معاف کر دے کہ جس سے ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ یمحل حسنات، کہ جس کی وجہ سے ہماری حسنات کو موت آ جاتی ہے، یعنی کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ نیکیاں ہماری مر جاتی ہے، وہ گناہ خدا معاف کر دے۔ پھر اس میں کہا ہے استغفر اللہ لکل لغو سمعتہ، کہ جو ہم نے لغو باتیں سنی ہیں عزیزان محترم، کیا کیا سنتے رہتے ہیں ہم کانوں سے، غیبت، جھوٹ، پتہ نہیں کون کون سے گناہ کان سے ہو جاتے ہیں عزیزان محترم۔ تو اس 100 استغفار میں یہ گناہ بھی لکھے گئے ہیں، اس میں ساتھ میں کہ ہمارے تمام اعضاء کے گناہ، کان کے، آنکھ کے، زبان کے تمام گناہ سے خدا سے معافی مانگنا ہے۔ اور عزیزان محترم، آگے اس میں یہ بھی لکھا ہے
کہ جو بدعتیں ہم نے ہماری طرف سے جانے انجانے میں دین میں داخل ہو گئی ہے، عزیزان محترم ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی ہم سے ہو سکتا ہے. تو اگر جانے انجانے میں ہم سے ہو گیا تو اس کی بھی ہم معافی مانگیں گے. اور عزیزان محترم کبھی کبھی ایسا ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم کا ساتھ دے دیتے ہیں، یا یوں کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو تو اس ظلم کو روکتے نہیں، تو اس کا گناہ یہ ہے کہ جو ظالم نے ظلم کیا ہے اس میں ہم بھی شامل ہے، تو وہ ظلم کے لیے بھی معافی مانگنا ہے. اور عزیزان محترم آگے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروردگارہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو ہمارے قلب کو مردہ کر دیتا ہے اور ہماری نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم اس طرح سے ہم ایسے گناہوں کو ہمارے ذہن میں لے آئے، حق والدین، حق اولاد، حق الناس ہم نے ادا نہیں کیا. حق مومن الگ ہے، حق الناس الگ ہے عزیزان محترم. اور زندہ کے حق ہم نے ادا نہیں کر سکے، زندہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے، مرحوم کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے. پروردگار عالم ہمارے سارے اس گناہ کو معاف کر دیے، ساری نیتیں اس میں آ جائیں گی. اور آگے عزیزان محترم تمام مخلوق کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی کا حق ادا کیا ہے، ہوا کا حق ادا کیا ہے؟ عزیزان محترم ہمارے اطراف میں جو پرندے یا کوئی جانور جو ہوتے ہیں اس کا حق ہم نے صحیح انداز میں حق ادا کیا ہے؟ ہمارا گھر جس میں ہم رہتے ہیں، مومن کا گھر مردہ نہیں ہے، زندہ ہے عزیزان محترم. ہماری مسجدیں، ہمارے گھروں میں جو کتاب ہے وہ سارے ان ساری چیزوں کی جو ہم نے حق میں کوتاہی کی ہے ان سب کی نیت کو لے آنا ہے. تو عزیزان محترم اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے ہم لا سکتے ہیں تو اس کا بہترین انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ہو سکے تو غسل سے پہلے یہ دعا پڑھے. اگر ہمارا وقت نہیں سیٹ ہو رہا ہے، ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو لاسٹ آخری دن ماہ شعبان کے یہ جو 100 استغفار ہے وہ پڑھ لے اور پھر غسل کرتے وقت ساری نیت پہ آئے، پروردگارہ ہم نے جس گناہ کے لیے تجھ سے معافی مانگی ہے وہ سارے گناہ کی معافی کے لیے ہم جو ہے یہ غسل کر رہے، یہ نیت پہ آئیں گے تو ہمارا یہ غسل گویا ایسا ہوگا کہ ہماری روح کو پاک کر دیا ہوگا. اور عزیزان محترم آئیے ہم آگے بڑھے. ہمارا تیسرا پوائنٹ کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، مومن و مومنات جو بھی ہمارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، ہمارے سرونٹس، ہمارے وہاں جو کام والی بائی کام کر رہی ہے، خصوصاً ہماری اولاد کہ جسے ہم ڈانٹتے رہتے ہیں یا جس کے اوپر ہم غصہ ہوتے رہے، ان تمام کو راضی کر لینا ہے اور ان تمام سے جو ہے ایک مرتبہ معافی مانگ لینا ہے کہ پروردگار عالم ہم جو ہے اسے معافی مانگ لے اور ہمارے اوپر جس نے ظلم کیے ہیں اس سے پہلے ہمیں معاف کرنا ہے، دل سے کہنا ہے. چوتھے امام کا واسطہ دے کر چوتھے امام کا انداز یہی رہتا تھا کہ ماہ رمضان کی آخری تاریخ میں وہ تمام اپنے جو ہے غلاموں کو جمع کرتے تھے اور تمام کے گناہوں کو جو ہے معاف کرتے تھے اور پھر کہتے تھے خدایا میں نے معافی کی حوصلہ افزائی دکھائی ہے لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے. تو عزیزان محترم اس طرح سے ہمیں نیت لے آنا ہے ساری. اور ہمارا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ جیسے ہی چاند نمودار ہو ہم صدقہ دے. صدقے میں ہم زمانے کے امام کو ہرگز فراموش نہ کریں، ان کی طرف سے بھی دے، ان کی سلامتی کے لیے بھی دے، مرحومین کے لیے بھی، تمام مومن و مومنات کی. اور آج کا دور جو وبا کا دور چل رہا ہے وہ وبا کے لیے تمام مومن و مومنات کی بھی ساتھ میں نیت کرے اور جو ہے صدقہ دیتے وقت ہم یہ بھی نیت ساتھ میں لے آئے کہ پروردگارہ اس پورے مہینے میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے گناہوں سے بچنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت بچا لانے کی. اور عزیزان محترم خاص طور سے ہمیں درود بہت زیادہ پڑھنا ہے اور یہ تحفہ بین الحرمین میں 100 درود بھی ہے اور وہ درود جو ہے ایک ایک جملے میں بہت زیادہ درود ہے اور اس میں بھی جو ہے قرآن مجید سے
اور بلند درجہ دعاؤں سے وہ درود کو لیا گیا ہے، وہ کتاب میں ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آگے عزیزان محترم ہمیں دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت دینا ہے۔ اور عزیزان محترم یہ کون ہے؟ تو یہ ظالم ہے کہ جس کے لیے خود خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اور عزیزان محترم یہ کیا ہے؟ یہ لعنت دینا یہ شب قدر کا ہمیں ثواب دلاتا ہے، لہٰذا ہمیں دن میں رات میں جو ہے لعنت کو ہرگز فراموش نہیں کرنا ہے۔ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے کہ جو ہے ہم صحیفے کاملہ کی نمبر 43 اور 44 نمبر کی دعاؤں کو پڑھیں گے۔ یہ دونوں دعائیں کون سی؟ تو ایک جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، اور دوسری دعا جو ہے 44 نمبر کی وہ ماہ رمضان کی آمد پہ جو ہے ہمارے چوتھے امام نے بتایا ہے کہ اس طرح سے تم ماہ رمضان کا استقبال کرو۔ اور عزیزان محترم چوتھے امام کے اوپر درود و سلام بھیج کر، چوتھے امام کا واسطہ دے کر یہ دعاؤں کو پڑھ کے ہمیں خداوند عالم سے دعا مانگنا ہے کہ پروردگارہ تو ہمارا شمار اس مہینے کا بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں قرار دے۔ اور عزیزان محترم ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے کہ شیطان جو ہے اس کو تو خداوند عالم جو ہے وہ قید کر لیں گا۔ انشاءاللہ موقع رہے گا تو آخر درس میں اس کے بارے میں تھوڑا زیادہ ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنا ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے فرشتوں کو خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ شیطان رجیم کو تم جو ہے قید کر لو، زنجیروں میں جکڑ لو، اس کے گلے میں کھار دار توق ڈال دو تاکہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکائے نہیں۔ عزیزان محترم تو یہاں پہ سوال یہ ایک وہ اٹھتا ہے کہ شیطان کو تو باندھ دیا جائے گا، لیکن شیطان کو جس نے بہکایا وہ کون تھا؟ عزیزان محترم اس وقت تو صرف فرشتے تھے، ابلیس ملعون آسمان پہ تھا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، تو اس کو جس نے بہکایا وہ کون تھا؟ تو اس کو جس نے بہکایا وہ اور کوئی نہیں تھا، اس کا خود کا نفس تھا۔ تو عزیزان محترم شیطان ملعون کو تو خداوند عالم کے حکم سے باندھ دیا جائے گا، لیکن ہمیں ڈرنا ہے تو ہمارے نفس سے ڈرنا ہے، ہمارے نفس امارہ کو ہمیں کنٹرول میں کرنا ہے۔ اور کیسے کنٹرول کریں کہ تاکہ ہم بہت زیادہ جو ہے بہترین عبادت کر سکیں، اور اس کے لیے خداوند عالم سے بہت زیادہ دعا مانگنی پڑیں گی، بہت زیادہ ذکر کرنا پڑے گا۔ اور عزیزان محترم کون بہترین ذکر کر سکتا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھیں کون بہترین انداز میں شیطان رجیم سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے خود خداوند عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں بندوں کے دلوں میں جا کر رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں میرا ذکر مضبوط طریقے سے چھایا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اس کے دل میں، بندے کے دل میں خدا کا ذکر چھایا ہوا ہے، صرف خدا ہی خدا ہے اس کے دل میں، تو خدا کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے تمام کاموں کو میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، پھر میں اس کا ساتھی دار بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی تمام باتیں جو ہے اس کی وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے لگتا ہوں۔ اور عزیزان محترم اس کے لیے آگے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی یہ روایت ہم دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ حق سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے، عزیزان محترم ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ پورا مہینہ؟ عزیزان محترم ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ ہم بہترین انداز میں جیسے خدا چاہتا ہے ویسے بندے بن کر جو ہے ہم اس کی عبادت کریں۔ اس طرح سے ہم
پورا مہینہ تو کیا پوری زندگی بتائے. تو عزیزان محترم چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ جب تک خداوند عالم اپنے بندوں کو یاد کرنے کی توفیق نہ دے دے تب تک وہ خداوند عالم کو یاد نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم ہمیں خداوند عالم سے بہت زیادہ توفیق مانگنا ہے کہ ہمیں خداوند عالم ہمارے نفس امارہ سے بچ کر جو ہے وہ بہترین انداز میں ہمارے اس روزوں کو بلند درجے پہ لے جانے کی توفیق عنایت فرمائے اور بہترین انداز میں اس ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کیا کہے، یعنی کہ بہترین انداز میں عبادت کرے. اور یہ نفس امارہ سے بچنے کے لیے بہترین جو ہے وہ کون سی دعا ہے؟ تو عزیزان محترم اس کے لیے بھی ہمیں ہمارے چوتھے مولا سید الساجدین زین العابدین کی جانب مڑنا ہوگا. میرے مولا کی وہ 15 مناجاتیں جس میں دوسری مناجات مناجات الشاکرین ہے. عزیزان محترم یہ نام ہی اس کا مناجات الشاکرین. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی کہ شکایت کرنے والوں کی مناجات. عزیزان محترم اگر کوئی یہ سنے کہ شکایت کرنے والوں کی مناجات تو وہ کیا سوچیں گا؟ وہ سوچیں گا کہ جس سے ہمیں شکوہ و شکایت ہے اس کی ہم شکایت کریں گے خداوند عالم سے؟ نہیں عزیزان محترم، ذرا سوچے عام بندے ہوتے ہیں وہ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں. کبھی گرمی کی شکایت کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی کی شکایت، کبھی بارش کی شکایت کرتے ہیں، کبھی سرونٹ نہیں آئی، کبھی کہتے ہیں ہمارے ہسبینڈ، ہماری اولاد، ہمارے ساس سسر، فلاں ہمارے دشمن، فلاں ہمارے پڑوسی، فلاں فلاں فلاں، اس چیز کی شکایت، اس چیز کی شکایت، وہ نہیں مل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں جا سکتے ہیں. عزیزان محترم یہاں جو ہے عام بندے جو ہے وہ ویسی شکایت کرتے ہیں، لیکن یہ مناجات الشاکرین میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم ہمارا چوتھا مولا ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں یہ ساری شکایتوں کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر خداوند عالم سے شکایت کرنا ہے تو ہمارے نفس کے بارے میں ہم خداوند عالم سے شکایت کریں کہ پروردگارا ہمارا یہ نفس ایسا ہے، ہمارا یہ نفس ویسا ہے، بس تو ہی ہمارے نفس کے حوالے ہونے سے ہم سب کو بچا لے. پروردگارا ماہ رمضان میں تو نے رحم کر کے شیطان ملعون کو تو باندھ لیا ہے، لیکن ہمارے اس نفس کو بھی ہم جو ہے تجھ سے شکایت کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے نفس کے اوپر ہمیں کنٹرول دے دے، ہمیں ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے تاکہ ہم بہترین انداز میں یہ پورا ماہ رمضان بسر کر سکے. تو عزیزان محترم مناجات شاکرین پڑھ کے ہمیں اپنے آپ کو خداوند عالم کے حوالے کر دینا ہے، اپنی ذات کو، اپنی روح کو، اور ہر وقت اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے صبح شام میرے خدا کو میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے، اب میں وہی کروں گی جو میرا خدا چاہتا ہے. اور عزیزان محترم آگے ہمارا 7واں پوائنٹ ہے کہ ماہ شعبان کے آخری روز میں جو پڑھنے کی دعا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آمد کی تیاری میں وہ دعا کو کبھی کبھی فراموش کر دیتے ہیں، لیکن وہ دعا کے لیے مفاتیح الجنان میں لکھا گیا ہے کہ وہ ماہ شعبان کے آخری روز بھی پڑھنا ہے اور اسے شب میں بھی، ماہ رمضان کی پہلی شب میں بھی پڑھنا ہے. اور عزیزان محترم جب یہ دعا پڑھ لے اور ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ میں ان سارے مشترکہ اعمال یعنی کہ روز بجانے والے اعمال جو ہے وہ بھی انجام دینے ہیں، اور مخصوص اعمال پہلی شب کے جو ہے اسے بھی انجام دینے ہیں. اور خاص طور سے 2 نمازوں کی شروعات جو ہے ماہ رمضان کی پہلی شب میں کرنا ہے. ایک تو 1000 رکعت والی نماز، دوسری نماز 2 رکعت جو 70,000 گناہ معاف کروانے والی ہے، وہ بھی ہمیں اس کا بھی آغاز کرنا ہے. اور خاص طور سے دعائے حج. عزیزان محترم دل تڑپ جاتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ شاید اس سال حج نہیں ہوگا.
عزیزان محترم نہیں، یہ بات کو ٹال دے اگر ہم دعا کریں تو دعائے حج ہم سب مل کے روزانہ رات کو پڑھیں گے، اور خصوصاً 10 پہلی رات کو تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، اور دعا یہ کرنا ہے کہ پروردگارا اس سال حج بند نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہو یہ جائے کہ اسی ماہ رمضان میں ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، اور یہ حج ہم ہمارے امام کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے ادا کر سکے۔ عزیزان محترم، دعا بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، ہر نبی کے زمانے میں لوگوں نے مل کے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ عزیزوں، ہم مل کر دعا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، لیکن ہم پوری رات دن جب دعا کریں گے، اس طرح سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور جو بھی حج کو نہیں گیا ہے پروردگار عالم اسے جلد سے جلد بلا لیں گا، اور جو گئے ہیں اسے بار بار خداوند عالم بلا لیں گا انشاءاللہ۔ اور عزیزان محترم، ہمارا 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے جوشن کبیر، یہ پہلی شب میں پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ساری دعا ہے۔ تو اگر کسی کو کچھ پرابلم ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، کوئی شاید بیمار ہے، چھوٹے بچے ہیں، گھر کا کام ہے، بڑا فیملی ہے، اگر پوری جوشن کبیر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے علماء ہمیں اس کا شارٹ کٹ بتاتے ہیں، لیکن عزیزان محترم یاد رہے یہ شارٹ کٹ تبھی جو ہے استعمال کریں جب ہم پوری دعا پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہی یہ شارٹ کٹ یوز کرنا ہے۔ وہ کیا ہے وہ شارٹ کٹ؟ تو وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ 10 ٹائمز ہم ہر ایک دعا جو جوشن کبیر کی ہے اس کے بعد میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب، اسے 10 ٹائمز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پوری جوشن کبیر پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ مل جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں پہ آئیے مجھے ایک بات کہنے دیجئے، کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعائے ابو حمزہ شیمالی کو چاہتے ہیں کہ نماز وتر کے قنوت میں پڑھے، اور ہمارے علماء کا بیان کہ کم کے روزے میں جب رات کے وقت دیکھا کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو دعائے ابو حمزہ شیمالی کھڑے ہو کر وتر کے قنوت میں پڑھ رہے، تو کہیں زیادہ لوگ دکھائی دیے قنوت میں پڑھتے ہوئے دعائے ابو حمزہ شیمالی وتر کے قنوت میں۔ عزیزان محترم، لوگ علماء اتنی لمبی دعائیں قنوت میں پڑھتے ہیں، اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور عزیزان محترم خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ شعبانیہ دیا تھا ماہ رمضان سے پہلے، آخری جمعہ شعبان کا تھا تب، اور ہمارے نبی کا یہ اصول تھا ہر ماہ شعبان میں آخری جمعے میں یہ خطبہ دیتے تھے، اور ہمارے تمام ائمہ معصومین نے بھی یہ سنت نبی کو قائم کیا تھا، وہ بھی یہ خطبے کو دہراتے تھے، اور تمام ذاکرین اور تمام علماء کے اوپر بھی یہ فریضہ ہے کہ اس خطبے کی باتوں کو دہرائے عزیزان محترم۔ اور اس خطبے میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس میں تم نمازیں زیادہ پڑھو اور سجدے لمبے کرو، اور تمہاری پیٹھ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا بنا دو۔ اور عزیزان محترم، جب ہم سجدے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سجدے لمبے کرنا چاہیے، تو لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ ہم لمبے سجدے کریں تو اس میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، آئیے یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر یہ جوشن کبیر کیا کہنا کہ اس میں خداوند عالم کے 1000 نام ہے، اور عزیزان محترم کس کا دل نہیں چاہتا کہ خدا کو 1000 ناموں سے جو ہے آواز دے کر پکارے اپنی حاجتوں کے لیے؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے، تو ہر ایک کا دل چاہے گا کہ دن میں بھی جوشن کبیر پڑھے، رات میں بھی جوشن کبیر پڑھے، اور جو ہے
लोगों नेकी करने वाले जो है वो एक से एक नेकी में आगे बढ़ने वाले होते हैं। अजीज़ान मोहतरम, किसी एक का दिल ये चाहे कि मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं इस जोशन कबीर को मेरी हर नमाज के या दिन की नमाज में भी, नमाज के सजदे में भी पढ़ूं, रात की नमाज के सजदे में भी पढ़ूं या वित्र की नमाज के सजदे में भी पढ़ूं, मेरे सजदे को लंबा बना दूं। तो उसे चाहिए कि ये जो आखिरी जुमले हैं दुआ के बाद पढ़ने के, उसे 10 मरतबा दोहराए। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत अलगौस अलगौस खनिजना मिनन नार या रब, अपने सजदे में 10 मरतबा दोहराएगा। इंशाअल्लाह उसे खुदावंद आलम सजदे में पूरी जोशन कबीर पढ़ने का सवाब दे देगा। अजीज़ान मोहतरम, अगर खुदावंद आलम चाहे तो इतना सवाब लुटा सकता है, तो फिर हमें भी खुदा से तौफीक मांगना पड़ेगी कि परवरदिगारा हमें तू ये तौफीक दे देना कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे सजदों को लंबा बनाए। और अजीज़ान मोहतरम, हमारा 10वां पॉइंट है, हमारा 9वां पॉइंट जो है वो 6 सब्बाह वाला है। आइए अजीज़ान मोहतरम आगे बढ़े कि ये 6 सब्बाह यानी क्या। 6 सूरे के जो सुबहान से जिसकी शुरुआत होती है, वो ये 6 सूरे के बारे में हमारे उलमा बताते हैं कि अगर कोई शख्स कैसी भी मुसीबत में क्यों न घिरा हुआ हो, कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उसे लगता हो कि ये नामुमकिन है, अगर कोई जादू कर दे तो हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, जादू करना तो गुनाह है, लेकिन जादू से बढ़कर हमारे पास जो है वो कुरान सामित और कुरान नातिक है। कुरान नातिक बोलते कुरान का वास्ता दे ज़माने के इमाम का, और कुरान सामित के सूरों को चुन ले। अजीज़ान मोहतरम, ये 6 सूरों को तो हमारे उलमा बताते हैं कि उसकी हाजत ऐसे पूरी हो जाएंगी कि लोग कहेंगे कि जैसे गोया जादू कर दिया किसने। और वो 6 सूरे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसे भी हमें माह रमज़ान की चांद रात से शुरुआत करना है। हर शब में नमाज इशा के बाद हमें हमारा मुसल्ला नहीं छोड़ना है, किबला रुख होकर बैठना है, किसी से बात नहीं करना है, हो सके तो पैरों को भी न हिलाए, और ये 6 सूरों को पढ़े। तो ये 6 सूरे पढ़ने का सवाब ये है अजीज़ान मोहतरम, एक तो ये हमारी हाजत पूरी होगी, दूसरा उसे जो है ज़माने के इमाम की ज़ियारत नसीब होगी, और तीसरा उसे रोज़े महशर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह मिलेंगी। अजीज़ान मोहतरम, बताइए इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। कुछ नहीं अजीज़ों, बस एक आधे घंटे का काम है, जिसकी जैसी स्पीड। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं इशा की नमाज के बाद, तो भले ही अरबिक में पढ़ ले, लेकिन दिन में फिर कोशिश करे उसका ट्रांसलेशन पढ़ने की, उसकी तफसीर में गौर व फिक्र करने की। अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम से बस हम दुआ करेंगे कि परवरदिगारा हमें हमारे वक्त के इमाम की ज़ियारत करा दे। और अजीज़ान मोहतरम, ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, और अजीज़ान मोहतरम, हम जब भी चाहेंगे कुरान उठा लेंगे। और कुरान के चाहने वाले कितनी मरतबा दिन में कुरान उठाते हैं अजीज़ान मोहतरम, अनगिनत मरतबा। हर नमाज के बाद में, सुबह की नमाज के बाद सूरे यासीन की तिलावत कर ली, ज़ोहर के बाद नबा, असर के बाद सूरे असर की, मगरिब के बाद वाक़िया की, इशा के बाद सूरे तबारक की। और अजीज़ान मोहतरम, दिन में भी जब भी दिल चाहेगा हम उठा लेंगे, लेकिन अजीज़ान मोहतरम, हम उठाएंगे कुरान मजीद तो हमें जो है याद क्या आना चाहिए। बस हर वक्त जब भी कुरान उठाए पहले याद करना, परवरदिगारा ये कुरान सामित हमारे नबी की हदीस सकलेन में से एक है, इसे तो हम जब भी जी चाहे उठाकर उसे पढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा कुरान नातिक गैबत के पर्दे में है,
مالک ہم سب کو اس کی جلد سے جلد زیارت کرا دے، اس کے ظہور میں جلدی کرا دے، اور ہم سب کو ان کی خدمت کا موقع نصیب فرمانا اور انہیں سرخرو ہونا نصیب فرما دے الہی آمین۔ اور عزیزان محترم، ہمارا 10واں اور آخری پوائنٹ ہم دیکھیں کہ کیا ہے ہمارا پوائنٹ، وہ ہے سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھنا۔ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ سورہ فتح اگر کوئی چاند رات میں 3 مرتبہ پڑھے گا تو وہ اس کے پورے سال کے رزق کے فراوانی کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، رزق تو خداوند عالم اس کا ذمہ دار ہے، اللہ رزقھا کہتا ہے خود خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے تمہاری رزق کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور عزیزان محترم، رزق کیا ہے؟ تو ہمارے لیے، ہماری روح کے لیے رزق، ہمارے جسم کے لیے رزق کیا ہے؟ ہماری جو بھی ضرورتیں ہے وہ تمام ہمارا رزق ہے۔ عزیزان محترم، بہترین رزق کیا ہے؟ بہترین رزق عزت ہے، نیک اولاد ہے۔ عزیزان محترم، اور سب سے بڑا ہمارا خزانہ کیا ہے؟ تو ہمارا مخفی خزانہ، چھپا ہوا خزانہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور سورہ فتح جب بھی پڑھتے ہیں ہمیں فتح مکہ کی یاد آ جاتی ہے کہ جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے۔ عزیزان محترم، جب سورہ فتح پڑھے یہ 3 مرتبہ تو سب سے پہلی یہ دعا کرنا ہے کہ پروردگارا، امام کے ظہور کے ساتھ انہیں فتح و کامیابی ابھی اسی وقت کرا دے، یہی چاند رات میں کرا دے۔ یہ دعا کر کے ہم سورہ فتح پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں تمام رزق جو ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے مل جائے گا۔ اور عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ تو یہ ماہ رمضان اور کچھ نہیں، بس ہمیں کیا حکم دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں؟ سحر کرو تو سورہ قدر کی تلاوت کرو، افطار کرو تو سورہ قدر کی تلاوت کرو، اور روزانہ رات کو 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ اور عزیزان محترم، میرا آپ سے یہ سوال، یہ سورہ قدر کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ کہ جس کا ذکر اس سورے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ کون ہے کہ جن کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اور کوئی نہیں، ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ اور سورہ قدر کی دوسری مثال کون؟ تو وہ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی سورہ قدر افطار میں پڑھے، سحر کے وقت پڑھے، بی بی کو یاد کریں گے تو بی بی کے چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے، بی بی کے سارے مصائب ذہن میں گھومنے لگیں گے۔ اور جب وہ مصائب ہمارے ذہن میں گھومنے لگے، اور عزیزان محترم، بہترین طریقہ تو افطار کا یہ ہے کہ وقت افطار 2 جملے مصائب کے پڑھ کے پھر افطار کرے، کربلا کے بھوکے پیاسے بچوں کو یاد کر کے، کربلا والوں کو یاد کر کے پھر ہم افطار کریں۔ عزیزان محترم، تو یہ جو سورہ قدر پڑھیں گے تو ہم بی بی کو یاد کریں گے، بی بی کے دشمنوں پہ لعنت دیں گے، اور بی بی کا انتقام لینے والے مولا کے یاد کریں گے، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہاں پہ کہنا پڑے گا کہ ماہ رمضان اور کچھ نہیں ہے، بس یاد رکھنا ہے سحر میں امام زمانہ کو، افطار میں امام زمانہ کو، سورہ قدر میں وہ ان کی جدہ کا بھی ذکر، ان کا بھی ذکر، دونوں کے ذکر چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں یبن الزہرا کہہ کے سلام کر کے ان کو پکارنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے، اور خدا سے دعا کرنا ہے کہ مولا کا جلد سے جلد خداوند عالم ظہور کرا دے۔ اور ہم جو یہ انتظار کر رہے ہیں تو مولا ہمارے اس انتظار کو تیاری کے ساتھ والا انتظار بنا دے، اور ہمارا شمار بہترین انتظار کرنے والوں میں قرار دے دے۔ آئیے عزیزان محترم، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ پروردگارا ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو تو ہم سب سے قبول فرما لے، اس درس میں جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر بہترین عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آئندہ کے لیے ہمارے لیے علم کے خزانوں کو کھول دے،
اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اس ماہ رمضان کو ہماری پوری زندگی اب تک جو ہم نے بتائی اس کا بہترین ماہ رمضان بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے. یہ وبا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے مالک اس بیماری کو جلد سے جلد تو دور کرا دے. تمام مولا کے چاہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. مالک امام زمانہ کے صدقے وسیلے الطفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دے. مولا کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانی رنج غم بلا آفت مصیبت کو دور کرا کے تمام کی حاجتوں کو پوری فرما دے. مالک یہی ماہ رمضان میں ہمیں مولا کے ساتھ سحر کرنا افطار کرنا مولا کی بزم میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا مولا کی زبانی تفسیر قرآن مجید سننا نصیب فرما دے. امام کا ظہور کرا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ علی کل نعمہ وصلی اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. فاکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات انک علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المرسلين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.